लेना होगी। तार साहब क्या कहते हैं कामरान सलीम के बारे में, जरा सुनिएगा। Kamran Salim of Sialkot fame is an enigma, a riddle, a puzzle which, despite my long association with him, I've yet to solve. At times I feel that he is off his rocker, leaning towards abnormality in his various passions. His body proportions are enormous and he walks like a Hulk. The earth trembles when he treads. He could be branded as a minor Sialkot Hercules. However, in his bulk, he carries a child's heart full of innocence and teeming with butterflies of creative geniuses. A vagabond, a trekker par excellence, an encyclopedia of northern heights. If he some year fails to visit Deosai, the brown Himalayan bears do not come out from their winter caves, and strawberry flowers of fairy meadows refuse to bloom. An accomplished photographer, a painter, and a sitcom writer of some repute, Kamran is an enigma indeed. His latest exploit in the field of creativity is his amazing Birds of Sialkot. So, ladies and gentlemen, कोई भी बात करने से पहले मैं चाहूँगा ये लाइट्स को हम ज़रा ऑफ कर दें और हम देखें कि कामरान क्या करते हैं, ये क्या देखते हैं और फिर हमें क्या दिखाते हैं और इनकी किस किस से दोस्ती है और कौन से परिंदे इनके क्लिक के इंतज़ार में होते हैं. Let's have a look at the Birds of Sialkot.
میں اس وقت سے ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کہوں کہ وہ تیرے مکھڑے دا کالا کالا تل وے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں منڈیا سیال کوٹیا. کامران کتاب کا کیسے خیال آیا اور یہ کیا صنف ہے، کس طرز کی کتاب ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا خیال نور بھائی مجھے نہیں آیا، کتاب کا خیال مجھے طارق صاحب نے دیا تھا. انہوں نے کچھ تصویریں دیکھی آج سے کوئی 4-5 سال پہلے، برڈ سے ریلیٹڈ میری کچھ، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی ہم ایک کتاب بنائیں. تو پھر وہ ایک خیال انہوں نے ذہن میں ڈالا، پھر اس کو ساتھ لے کے چلتے رہے. مجھے دھکا لگاتے رہے، میں بڑا سست آدمی ہوں، بہت نکما سا، تو سر نے دھکا لگاتے رہے اور یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. ونڈرفل جاب کامران، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طاہر صاحب یہ جو ایک رنگ ہے وائلڈ لائف فوٹوگرافی کا، آپ کامران کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کے قدموں کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. کوئی تحریر پڑھ کے کہیں پہنچ جاتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے. کامران کا یہ جو کنٹریبیوشن، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتاب ایک بالکل ایک نئی صنف میں سے آتی ہے ہمارے یہاں ادب کے سلسلے میں یا کتابوں کے سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سولو اڑان کی ہے. میں کسی کی سنگت میں آج تک میں پرواز نہیں کی، اور پہلی مرتبہ اگر میں اس کا طبلہ بجا رہا ہوں سنگت کے ساتھ، کامران کے ساتھ، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی ٹیلنٹ اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور اس نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ایز اے سیکنڈ فیڈر اس کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں. بنیادی طور پہ میری یہی خواہش ہے کہ کامران زیادہ گفتگو کریں. اب آپ نے جو ویژول دیکھ لیے، اس کے بعد میرے ان کی کمپٹنس کے بارے میں، یا آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ صرف پرندے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ریلیونٹ جو لینڈسکیپ ہے اس کو بھی انہوں نے شوٹ کیا ہے. تو ایک بات میں عرض کر دوں کہ اوور آل جتنے بھی وائلڈ لائف فوٹوگرافر ہوتے ہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ جن جن جانوروں کو وہ شوٹ کرتے ہیں کچھ ان کی خصلتیں ان میں آ جاتی ہیں. مثلا اگر آپ نے ایک لومڑ کو شوٹ کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا لومڑ بننا پڑے گا، اور اگر آپ نے ایک شیر کو شوٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ایک لارج ہارٹ چاہیے اس کے قریب جانے کے لیے. تو اس نے مثلا کامران نے دیوسائی میں 2-3 ماہ رہا، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، میں نے کتاب بھی لکھی ہے. تو وہاں کی جو ریچ ہیں وہ بہت کم لوگوں کے قابو میں آتے ہیں، اور موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ جو فوٹوگرافس ہیں کامران کی وہ دیوسائی کے ریچوں کی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ریچ عام طور پہ انسانی قربت سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ اس کا تنوتوش ملاحظہ کیجئے تو یہ جو ریچھوں کے قریب جاتا تھا تو وہ اسے اپنا ہمزاد ہی سمجھتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے اس کو الاؤ کیا اپنی تصویریں اتروانے کے لیے. اسی طرح جو پرندوں کا سلسلہ ہے اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا پرندہ ہونا پڑتا ہے، اور آپ دیکھ تو نہیں سکتے، آئی ایم شیور کہ اس کے بھی کوئی پر وغیرہ اگائے ہوں گے اور یہ کسی بھی لمحے یہاں سے پرواز کر سکتا ہے. پرندوں کے ساتھ میں بہت تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے شروع سے ایک ہے، میری کمزوری کہہ لیجئے، میری زندگی کا ایک حصہ ہے. اور میں ہمیشہ ریفرنس دیتا ہوں فرید الدین عطار کی منطق الطیر کی، اور اس کے منطق الطیر کے پرندے ہمیشہ میری تحریروں میں آتے ہیں. جب میں نے اس کی تصویروں کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے یکدم یہ ہے کہ منطق الطیر کے جتنے پرندے ہیں وہ دوبارہ جنم میں آ گئے ہیں، اور ان کی جو مسٹک کوالٹیز ہے، جو کہتے ہیں کہ گوئنگ بیونڈ، جس طرح لیونگ سٹون سیگل نے کہا تھا کہ ہر پرندہ ایک خاص ہائٹ تک جاتا ہے، تو میری خواہش ہے کہ آئی شوڈ گو بیونڈ. تو آئی فیل کہ کامران ہیز گون بیونڈ دا فوٹوگرافک لمٹس and he has created a masterpiece. اس کتاب کے سلسلے میں جو جس ٹیکسٹ کا انتخاب طاہر صاحب نے کیا اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن کامران تحریر سے بھی آپ کا تھا، آپ کے بہت سارے رنگ ہیں جو لوگ آپ کو جانتے ہیں. کیوں فوٹوگرافی ہی اظہار کے لیے، کیوں آپ نے فوٹوگرافی کا ہی انتخاب کیا؟ اظہار کے لیے مجھے لگا کہ یہ ایک بڑا اچھا یہ ایک اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں ہمارا ایک کچھ دوستوں کا ایک گروپ بنا کہ اس سے پہلے ہم کبھی اگر انٹرنیٹ پہ گوگل کرتے تھے تو پاکستان کی نہ صرف ہمیں 2 تصویریں نظر آتی تھیں. ایک کوئی پگڑی والا بندہ جس نے وہ ایک کلاشن کوف سی اپنے کندھے سے لٹکائی ہوئی ہے،
اور ایک برقعے والی عورت ہے. تو ہمیں تھوڑا سا دیکھ کے نا اس کو تو ہوا کہ شاید ہم صرف یہی ہیں پاکستانی نا. تو اس میں پھر ہم دوستوں نے, ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں, طارق صاحب کے قدموں پہ ہم چلتے رہتے ہیں, ان کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پہ صرف وہ 2 کریکٹر نہیں ہیں, ان کے علاوہ اتنی خوبصورتی ہے, اتنی بے مثال, اور وہ صرف پہاڑوں تک محدود نہیں ہے. یہ مجھے اس برڈز آف سیالکوٹ کے بارے میں کافی تعصب کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جی آپ نے اس کا نام برڈز آف سیالکوٹ کیوں رکھ رہے ہیں, شاید آپ سیالکوٹی ہیں یا کوئی اور وجہ. ایسی لوگوں نے وجہ ڈھونڈی کافی, لیکن صرف اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر سیالکوٹ جیسی چھوٹی جگہ پہ اتنی خوبصورتی ہے تو پورے پاکستان میں کتنی خوبصورتی ہے. اچھا, اگر میں دلچسپی کے لیے, مجھے بھی ایک بار اتفاق ہوا آپ کے ساتھ صبح ایک جانے کا, لیکن آپ کن پہروں میں نکلتے رہے ہیں, اور یہ جو دوستی آپ نے کی پرندوں کے ساتھ, آپ پتہ نہیں اسماعیل انہیں کہتے ہیں یا کہتے ہیں ادھر تک, ذرا تو مین کیا ہے, ذرا شیڈیول کچھ بتا سکیں گے؟ شیڈول تو یہی ہے کہ ایک زیادہ تر تو پرندے آتے ہی ونٹر میں, جو مسافر پرندے ہیں ہمارے پاکستان میں رشیا سے یا اور جگہوں سے. تو ان کے لیے سب سے پہلے تو آپ ان کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ کم از کم ان سے ان کے کوئی بھی حرکت سے یا ہلچل سے پہلے آپ گھنٹہ ڈیڑھ پہلے جا کے وہاں پہ ہائیڈ آؤٹ ہوں. ٹھیک, ہائیڈ آؤٹ ہو. جی, ہائیڈ آؤٹ نہیں اگر آپ نے ہونا, لیکن کم از کم اس انوائرمنٹ کا آپ حصہ جا کے بن جائیں. جیسے آپ میرے ساتھ گئے, یعنی کیموفلاج بھی ایک آپ کو کرنا پڑے گا اسی رنگ میں. ہاں بالکل, کیموفلاج کریں تو اس کے لیے تقریباً نکلنا پڑتا ہے, تقریباً رات کے جو ہے نا وہ 3-3:30 بجے نکلنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ جس جگہ پہ میں نے کام کیا ہے ہیڈ مرالہ, یہ میرے گھر سے تقریباً کوئی 28-29 کلومیٹر دور ہے. تو اس لیے گھنٹہ ڈیڑھ وہ 3-3:30 بجے نکل کے وہاں پہ پہنچ کے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ کے ہائیڈ آؤٹ ہو کے ان کو ڈسٹرب کیے بغیر اس انوائرمنٹ کا حصہ بن کے, تو پھر یہ. اچھا, دوست آپ کے یہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے میں بتا دوں, آپ کو لٹنے کا بھی بہت شوق ہے اور مرنے کا بھی بہت شوق ہے. جی بالکل. لیکن ابھی تک کوئی ملا نہیں, نہ لوٹنے والا نہ مارنے والا. میں نے کچھ آپ کی تصویریں دیکھی کہ آپ پانی کے اندر میں کھڑے ہیں اور وہ پیشنس وہاں تو بالکل ایک سانس وانس روکنا ہوتا ہے. یہ اتنی لگن, اتنی مشقت باقاعدہ, یہ جب فنشڈ ہم دیکھتے ہیں اٹ لکس بیوٹیفل, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن واٹ میک یو ڈو دیٹ کہ اینا وہ کشٹ جڑا کٹنا ہے وہ کیوں؟ یہ نور بھائی زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے, طارق صاحب سے ہی سیکھی ہے, کہ اگر صرف اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بڑا مقصد نہیں ہے, تو پھر آپ اتنی یکسوئی سے اور اتنے ہتھیلے مول لے کے کام کر نہیں سکتے. ہمارا مقصد بڑا تھا, ہم بتانا چاہتے تھے اپنے لوگوں کو اور باہر کی دنیا کو کہ ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے اور اس میں کتنی خوبصورتی ہے. تو اس بڑے مقصد نے جو ہے نا مجھے یہ حوصلہ دیا. بڑے مقصد نے حوصلہ. جی بالکل. واہ, وہ جو طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ دوستی کے لیے وہ جو آپ نے وہ کرنا ہے اس کے لیے اتنا ہی دل جو ہے وہ بڑا. صاحب یہ جو رجحان ہے یا ایپٹیچیوڈ ہے, ایک زندگی گزر جاتی ہے اس کو ایکسپلور کرنے میں, آپ کو کوئی پتہ دیتا ہے کہ یار اے نہیں تو غور کیتا, تو اے بھی کر سکنا ہے, کیسے آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ آپ تو ضرور بتائیں. دیکھیں, میں نے یہ جو محفل ہے یہ کامران کے لیے, تو اس میں اگر میری ذات جو ہے وہ میں صرف ڈیکوریشن کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, تو میری خواہش ہے کہ بھئی کامران سے آپ زیادہ گفتگو کریں اس سلسلے میں. اس کے علاوہ میں ذاتی طور پہ بہت شکر گزار ہوں کہ مسعود اشر صاحب اور آف آل دا پیپل انتظار صاحب اس محفل میں شریک ہیں, اور میرے خیال ہے کہ کامران کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہوگی. اور ظاہر کامران نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ محفل کے اختتام پر وہ برڈز آف سیالکوٹ انتظار حسین صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. بہت خوب. اچھا کامران, اب خواہش پتہ لگا کہ اچھا پرندوں سے دوستی ہے وہ, جو اگر ہم یہ کہیں اس کی کوئی احتیاطیں تو بتا دیں پھر. مطلب پرندوں کی دوستی, آپ اس میں 2 تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی, ایک اس میں ایک فشر مین ہے اور ایک وہاں پہ شیفرڈ ہے جو گزر ہے, تو اس کے قریب سے پرندے اور وہ کافی قریب آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ 2 تصویریں اس کتاب میں صرف اس مقصد کے لیے ڈالی کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پرندے بھی انسان سے دوستی کرتے ہیں, لیکن اگر پرندوں کو آپ یہ سمجھا سکیں اپنی باڈی لینگویج سے کہ آپ ان کے دوست ہیں اور ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہاں پہ میرے دوست بیٹھے ہیں عاطف, یہ میرے پاس سیالکوٹ پہ برڈنگ کے لیے آتے رہے, تو یہ بڑے حیران ہوئے جب آئے پہلی دفعہ کہ پرندے بالکل قریب آ کے بیٹھ رہے ہیں اور ہم نے کوئی کیموفلاج بھی نہیں کیا ہوا.
تو کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا جی میں تقریباً 2-3 ماہ سے ان کے ساتھ دوستی میں نے کی ہے, 2-3 ماہ مجھے لگے ہیں. تو ایک یہ تصویر جو ہے نا, اس پہ آپ یہ کتاب پہ سمجھے تقریباً 4 سال سے کچھ زیادہ ٹائم لگا. تو ان سے پہلے دوستی کی, ان کے پاس ان کو یہ اپنی باڈی لینگویج سے سمجھایا کہ میں آپ کا دوست ہوں, آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں آپ کو شوٹ کرنے نہیں, میں آپ کو شوٹ کرنے آیا ہوں. جی بالکل. اچھا یہ اٹ از جسٹ اے میٹر آف کلک کہ آپ نے ٹک ٹک کیا بس ایسے تصویر بن جاتی ہے, مل جاتی ہے؟ نہیں, یہ عام لوگوں کا ہے یہ سمجھنا کہ شاید تصویر کیمرے سے کھینچی جاتی ہے. تصویر کیمرے سے نہیں کھینچی جاتی. اچھی تصویر ہمیشہ آپ کے پہلے ذہن میں بنے گی, آپ کے دماغ میں بنے گی, پھر آپ اس کو ڈھونڈنے نکلتے ہو. یہ کیمرے کا معاملہ نہیں. اچھا, وہ جو تصویر دماغ میں بنی ہے اس کو پھر آپ کھوجنے نکلتے ہیں. اس میں ہمیں فار ایگزامپل یہاں پہ ایک تصویر تھی بیٹرز کی گرین, وہ میرے ذہن میں تھی کہ یہ جب شروع یہ گرمیوں میں جب صبح کے وقت ہنکی ہوتی ہے تو یہ اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں اور یہ ہارٹ شیپ بنتی ہے. اس کے لیے تقریباً مجھے 3 سال لگے. تیسرے سیزن میں وہ جا کے تصویر ملی مجھے. 3 سال میں ایک تصویر؟ ویسے ہی پوچھوں, ایسے تو کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, لیکن یار یہ والی پیشنس کیسے؟ ایک بڑا مقصد آپ کو بتایا کہ ایک بڑا مقصد ہمارے ابھی کافی پائپ لائن میں کچھ دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں. ابھی میری ایک لاہور پہ بک ہے, وہ پرنٹنگ میں, اس میں میرے لاہور از لاہور, لاہور از لاہور, اس کا ٹیکسٹ طارڑ صاحب کے بیٹے سمیر طارڑ نے لکھا ہے. ٹھیک. اس میں میرے ساتھ عاطف سعید ہیں دوسرے فوٹوگرافر. تو اس طرح اس کے بعد 100 بیوٹیفل برڈز آف اسلام آباد ایک کتاب کا پروجیکٹ چل رہا ہے. ایک سیالکوٹ آؤٹ ڈور کے نام سے وہ کلچر اور لینڈسکیپ پہ بک چل رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پاکستان کی خوبصورتی ہم اپنے نظر سے کیسے دکھاتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کتابیں جو ہے نا آئندہ سالوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس موجود ہوں گی. بالکل ٹھیک. 10 منٹ رہ گئے ہیں جس میں ہم 2 منٹ خیر و برکت کے بھی ڈال لیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک چھوٹی سی, طارڑ صاحب سے قربت حاصل کرنا اور ان کی گڈ بکس میں آنا خالہ جی کا کار تو نہیں ہے. یہ جو بیٹر والی تصویر تھی اس کے لیے مجھے 3 سال لگے تھے, لیکن طارڑ صاحب سے قربت حاصل کرنے میں مجھے تقریباً کوئی 13 سال لگے. پھر انہوں نے پاس بیٹھنے دیا. ان کی 60ویں سالگرہ پہ میں سب سے پہلے ملا تھا, ان کا آٹوگراف لیا تھا. اس کے بعد کوشش کرتا رہا, ان کو پارک میں بھی ملا, ان سے خواہش کی کہ ان کے ساتھ کہیں پہ ٹریک پہ جاؤں گا, لیکن انہوں نے 2 سال پہلے موقع دیا مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے. تو یہ زیادہ اور 75ویں سالگرہ میں آپ کو ملا. ہاں بالکل. اب طارڑ صاحب اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, اور مزید بڑے نامور فوٹوگرافر بھی یہاں موجود ہیں, ان سے بھی ضرور ایک رائے لیں. طارڑ صاحب جو آپ نے اقتباس اس میں جو انتخاب کیا بالخصوص, اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بالکل ایک اسپرچل جرنی لگتا ہے بہت. ڈیڈ یو میک اٹ اے پوائنٹ, یو وانٹیڈ اٹ لائک دیٹ کہ آپ کو کہیں اور اڑان ہو کہیں اور کی؟ ایکچولی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ منطق الطیر ایک ٹوٹلی اسپریچول ایکسپیرئنس ہے. تو جب میں نے دباچہ لکھا اور اس کے بعد ٹیکسٹ میں کہیں کہیں آپ کو وہ ریفرنسز نظر آتے ہیں, تو وہ بیشتر الہامی کتابوں کے, اس میں بائبل بھی ہے, بھگوت گیتا بھی ہے, اپنا قرآن پاک بھی ہے, اس کے بعد مختلف پروورب ہے. چنانچہ جس طرح ایک اس میں تنہا پرندہ ہے اور اس کا عنوان ہے ان دا بگننگ دیر واز اے برڈ, تو وہ جو حیات ہے اس کا آغاز پانی سے ہوتا ہے اور پرندے سے ہوتا ہے. تو کوئی انٹینشنل نہیں تھی, یہ پرندے تھے جنہوں نے اپنی جو زبان میں اپنے بارے میں ہی یہ ٹیکسٹ لکھوائی. واہ. ایک تو میں ضرور چاہوں گا کہ کامران سے کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو ضرور کریں. جی ادھر پیچھے لے جائیے. اچھا, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ غوری صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی جی ابھی باہر ہیں. جی ادھر عاقف ان کے بہت عزیز دوست ہیں, ڈاکٹر احسن یہاں پہ ہیں. ان لوگوں کے بغیر کامران نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم. میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ نے دوسرا والا شوٹ بھی کیا کبھی کہ نہیں, وہ جو شکار کرتے ہیں؟ جی آپ کو اگر لگتا ہے میری شکل دیکھ کے تو میں نے کیا نہیں, اور ویسے آپ نے کبھی کھائے بھی ہیں کہ نہیں, جس طرح سے ہوتے ہیں نا لاہوری جس طرح کھاتے ہیں؟ جی اب میری صحت سے آپ یہی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میں کھاتا اچھا, اور آپ پالتے بھی ہیں کہ نہیں؟ پیٹس آپ کے ہیں کہ نہیں, گھر پہ پرندے ہیں؟ جی بالکل نہیں, میں پیٹس کا جو ہے نا وہ رکھنے کا جب مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھی بات نہیں ہے. یہ پرندوں کو آزاد رہنا چاہیے, ان کے جنگل آباد رہنے چاہیے, اور اسی میں ہم کوشش کر رہے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا عالم بعمل, اس طرح سے آپ فوٹوگرافر بعمل ہیں. ہاں, 4 سوال ہو گئے, اور یہ شکار ہونے کے لیے تیار ہیں, کرتے نہیں ہیں یہ. ہاں
आतिफ यहाँ बैठे हैं, और आतिफ के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि आतिफ ने अभी गुज़िश्ता दिनों स्पेन में एक कंपटीशन हुआ फोटोग्राफी का, उसमें हमारे ये सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान इंडिया में ये पहले फोटोग्राफर हैं जिन्होंने वो अवार्ड हासिल किया. सो आतिफ इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ. तो कुछ कहिए तो फिर आगे बात बढ़ाते. जी कहना क्या है कि जिस किताब में जितना दुख दर्द आतिफ ने झीला है वो शायद मैंने भी नहीं झीला इसकी जो इसको बुक फॉर्म में लेके आने के लिए. आतिफ वुड लाइक टू से समथिंग, कुछ कहिए. कहाँ है आतिफ जी बैठे सामने, माइक्रोफोन बेटा उधर यहाँ दे दीजिए. असल में उन पे गुमान नहीं हो रहा किसी को कि ये फोटोग्राफर हो सकते थे. ये मस्जिद के इमाम लगते हैं. बिस्मिल्लाह. जी आतिफ. अस्सलाम वालेकुम. ये आकिफ को आज सुबह मैंने देखा, ये आ रहे थे अपनी कार खड़ी करके और इनके पास कैमरे थे और एक बहुत लंबा जूम लेंस था जो क्लाशनकोव से मुशाबे था. तो इनको सिक्योरिटी वालों ने बड़ी मुश्किल से अंदर आने दिया. आप खड़े हो जाएं जरा, खड़े होके बात करें ना. जी हाँ. बड़ी मेहरबानी है आपकी जी इसमें टाइम देने की. जिस आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन है सारा, तो मेरे हिसाब से तो साहब क्रेडिट उसी को जाता है. लेकिन मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इसका ये काम देखा था, हम भी फोटोग्राफर की एक नज़र होती है, तो मैं जो फील किया था वो ये था कि एक मैसेज है, एक एक्सप्रेशन है. आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन होता है ये, जो भी वो जिस तरीके से मर्जी दे, तस्वीर के सूरत में दे. तो मुझे इसके एक्सप्रेशन में प्योरिटी बहुत नज़र आती है. तो जो लोग भी इस बुक को देखते हैं, आगे देखते हैं, अगर वो प्योरिटी हमारी आगे चली जाती, जो इसका मैसेज है, तस्वीरें तो एक हिस्ट्री में गुम होने वाली चीज़ है, मैसेज है आगे कि हमने इनको प्रिजर्व करना है. तो ये जो मैसेज है प्योरिटी का, वो जिस तरह बर्ड्स हैं वो पेट नहीं होने चाहिए, अपने जंगलों में रहने चाहिए, इसी की एक वो सच्चाई जो है उसी ने अट्रैक्ट किया. उसके लिए फिर इसकी किताब नहीं अपनी किताब समझ के लगे रहे. तो आज माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है. And when it comes to Atif and Kamran Salim, it's all about purity. We have Richard here from the British Council, and thank you so much for being here. Ji, please. Richard just had a look at the book. I think last night it was presented to you. Would you like to say something about his talk work? About being put on the spot. Can I just say, I've seen many books in my time and many books on wildlife, and this could almost be a National Geographical special. It has that quality. Wow. What a compliment. And I think the other thing I say is there are two pictures in that book that remind me of some Chinese paintings. They capture an illusion, a moment, a period of grace. So for us, it's a spectacular book. I love the poetry that goes with it. I love the imagery and the text. And I say it's been a privilege for us to receive that book. So thank you to you both. Thank you so much, Richard. आतिफ के उस्ताद, बल्कि पहले उनकी तरफ जाने से पहले कामरान के एक बहुत करीबी दोस्त यहाँ बैठे हैं, जो हम सब उम्मीद से आप प्रोग्राम देखते हैं, उसको वो डायरेक्ट भी करते हैं. फवाद वहीं ज़ेर में, चाहूँगा वो भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें. फवाद, और अभी पहुँचे. फवाद कहाँ बैठे हैं? जी फवाद प्लीज़. फवाद का ताल्लुक भी सियालकोट से है और बचपन के दोस्त हैं. जी फवाद. जी अस्सलाम वालेकुम. जी तार साहब अस्सलाम वालेकुम, पहली मुलाकात है आपसे. कामरान के बारे में सिर्फ इतना ही है कि जो उसकी लाइन है कि बर्ड्स ऑफ सियालकोट में अगर इतनी ब्यूटी है तो पूरे पाकिस्तान में कितनी ब्यूटी होगी. तो कामरान की आंख से देखें, बहुत अच्छा काम है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. गौरी साहब यहाँ बैठे हैं, एमिनेंट फोटोग्राफर, आतिफ के उस्ताद भी हैं. मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि कामरान के काम के हवाले से कुछ इजहार ख्याल फरमाएं. अस्सलाम वालेकुम जी. मुझे अगर कोई कहे कि पहाड़ की चोटी क्लाइंब करनी है फोटोग्राफी के लिए तो मैं भी कर लूँगा. समंदर पार करना है तो मैं भी कर लूँगा. लेकिन अगर मुझे कोई कहे ना कि खड़े होकर स्पीच करनी है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है. लेकिन फिर भी जो मैंने फ़ील किया कामरान की फ़ोटोग्राफ़ी देख के, और जो मेरे दिल के जज्बात एहसासात हैं वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा. कामरान पहली दफ़ा अपनी फ़ोटोग्राफ़ी मुझे आतिफ सईद के साथ दिखाने के लिए मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए. मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि कामरान इतना खूबसूरत फ़ोटोग्राफ़र है. रियली मैंने जब इसकी तस्वीरें देखी तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ और मैंने बड़ी दुआएं दी, और यकीन करें कि दिल से दुआ निकली कि इस बच्चे ने पाकिस्तान के लिए इतना खूबसूरत काम किया है, तो अल्लाह इसको ज़िंदगी दे और तौफीक दे कि वो इस तरह और भी खूबसूरत किताबें बनाए और पाकिस्तान की खूबसूरती को और ख़ासकर बर्ड्स को के बारे में लोगों को पता चले. मैं इससे पहले महसूस नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान में इतने खूबसूरत बर्ड्स अवेलेबल हैं.
وہ تو اس کی کتاب دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ پاکستان بھی ایک برڈ پیراڈائز ہے. تو بہت شکریہ جی طارڑ صاحب, بہت شکریہ کامران, بہت شکریہ سب کا, بہت شکریہ. تھینک یو جی. ایسا کوئی 2.5-1 منٹ ہے اور پریزنٹیشن کی طرف بھی بڑھنا ہے, کچھ ایک بات آپ کہہ دیجیے تاکہ ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے جی. پھر میں کون سا باز آؤں گا ہمیں اس سے پہلے کہ وہ بات بڑی خاص ہے, میرا دل تھا آپ تک ضرور پہنچے. طارڑ صاحب کہتے ہیں کہ although I do not claim to be an oracle of Delphi who had powers bestowed upon him by the gods of Mount Olympus to see into the future, but I can definitely predict that a day will come when there will be another conference of the birds, all those birds of Sialkot, whom Kamran's genius has immortalized in his amazing photographs: great cormorant, black stork, manas, pied kingfisher, bar-headed geese, red-vented bulbuls, Serbian stonechat, woody woodpeckers, grey heron, crested larks, barn owls, eagles, and host of other will abandon their abodes and flutter around Kamran with gratitude and as a tribute declare him their king. Long live the king of birds. Thank you so much, Kamran Salim. ایک پریزنٹیشن میں گزارش کروں گا انتظار حسین صاحب جی, بلکہ کامران. انتظار صاحب تک پہنچ کی یہ کتاب اور بڑی ہو گئی. اچھا ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ. کہ میں یورپ کے بعد ملکوں میں جانا ہوا, جیسے پرندے یہاں بولتے ہیں, ایک درخت بھی ہے تو شور مچا دیتا ہے اس میں. وہاں جنگلوں میں ہم گزر گئے کئی مرتبہ, مثلاً بورسوت کا علاقہ جو ہے بہت درخت ہے وہاں, لیکن وہاں پرندے بولتے ہی نہیں ہیں اور نظر بھی نہیں آتے. اور میں نے کئی مرتبہ پوچھا تو وہ ہمارے مشتاق یوسفی صاحب کہنے لگے کہ وہ ایک خاص موسم ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں. وہ کون سا موسم ہوتا ہے؟ یہ ذرا یہ ہمارے پرندے اتنا شور کیوں بجاتے ہوئے کوا جو ہے وہ بھی شور نہیں کرتا, حالانکہ ہمارے یہاں کوا سب سے زیادہ شور کرتا ہے. سر یہ اس کی ایک وجہ ہے جس کے لیے یہ میں کام کر رہا ہوں, یہ مختلف کتابوں پہ ہم کام کر رہے ہیں وائلڈ لائف پہ. ہمارے یہاں پہ وہ ٹوٹل جنگل ختم کرتے جا رہے ہیں, پرندوں کا اتنا شکار ہو رہا ہے, اور اس میں ہمارے جو ادارے ہیں وہ انوالو ہیں. اس میں جو پرندوں کو بچانے کے لیے جو ادارے ہیں WWF وغیرہ, وہ خود بھی اس میں سارے شامل ہیں. وہ شکار کرواتے ہیں, اور ہماری آرمی رینجرز بری طرح, جو آپ نے پرندے دیکھے یہ سیالکوٹ والے, یہ اس سال میں نے دیکھے ایک پرندہ نہیں اترا وہاں پہ. وہ سارا جنگل ختم کر دیے ساری, تو وہ شور نہ مچائیں تو کیا کریں. تھینک یو سو مچ محسن حسین طارڑ صاحب, بہت بہت شکریہ کامران. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ILF کا اس موقع دینے کا کامران کے لیے. اور میرے خیال ایسے بہت سے مواقع اور ایسی بہت سی کتابیں آئیں گی جس سے پاکستان کا اصل روپ ہم سب دیکھیں گے. جی آصف فرخی صاحب کا تو ہم سراپا شکریہ ہی ادا کرتے ہیں. راج صاحب اگین تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات آپ کا بہت شکریہ. یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے سیشن تک آپ کو چند منٹ کا انتظار کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ.